اسی پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایئر کو وقت دینے کے لیے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی نے سیاسی مقاصد کے لیے کس طرح سے فالس فلیگ آپریشن کا سہارا لیا، اور بین الاقوامی رد عمل بھی جب سامنے آیا تو بھارتی بیانیے کہ اس نے کلئی کھول دی ہے. ہمیشہ بھارت کو منہ کی کھانا پڑتی ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ جب سے پاور میں آئے ہیں انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بھارت کے اندر محاذ کھڑا کیا ہے کہ پاکستان سے تعلقات ختم کرنے ہیں. اور انہوں نے جب الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر دو، اور بھارت کی عوام، معصوم عوام کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں سارا ٹائم کہ جناب میں پاکستان کے خلاف دیکھو لڑ رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے دنیا میں کوئی ان کی سٹوری مانتا ہی نہیں ہے. اب جب لاسٹ ٹائم یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو دنیا یہ کہتی رہی کہ بتائیں ہمارے آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پروف تو کوئی نہیں ہے. تو لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ آپ ایک نیوکلیئر آرمڈ پاکستان پہ بغیر ثبوت کے کیسے حملہ کر سکتے ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ دنیا میں اگر 192 ملک ہیں، 192 کنٹریز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ملک بھی، چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ایسا نہیں ہے جو انڈیا کے موقف کی تائید کرتا اور کہتا ہو کہ جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا یا ان کو حق ہے کہ وہ جو ہے پاکستان پہ حملہ کر سکیں. تو انہوں نے انٹرنیشنل لا کی جب بھی وائلیشن کیا. دیکھیں پاکستان بڑا کلیئرٹی رکھتا ہے کہ ہم جب بھی انڈیا کو رسپونڈ کرتے ہیں یو این چارٹر کے تحت، رائٹ آف سیلف ڈیفense کے تحت کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے پلانڈ ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی اجیت دوول صاحب انفارچونیٹلی انڈیا کی قسمت دیکھیں کہ جو سب سے بڑے نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے انڈیا کے اندر کرتے ہیں وہ اجیت دوول صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کرتے ہیں، اور وہ الیکٹڈ ہی نہیں ہیں. وہ نریندر مودی کے ہینڈ پکڈ بندے ہیں. جے شنکر صاحب نریندر مودی کے ہینڈ پکڈ بندے ہیں. انہی کو وہ کہتے ہیں فیصلے کریں سارے، اور بھارت کی جو عوام ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے اوپر. اب دیکھیں نا ان کا نیریٹو دنیا میں کوئی نہیں مانتا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے. آج جب پاکستان دنیا میں ثالثی کرا رہا ہے، جب پاکستان دنیا کی جنگیں ختم کروا رہا ہے، جب پاکستان ایران اور امریکہ کے بیچ میں سیز فائر کروا رہا ہے، ہمارا کردار تو یہ ہے ہم تو جنگیں بند کروانے والوں میں سے ہیں. ہمارا کردار تو یہ ہے ہم تو انٹرنیشنل لا کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو ان کو آج انڈیا کو کوئی پوچھ رہا ہے دنیا میں کہ آپ 1.4 بلین کی مارکیٹ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنا کچھ ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ یہ تو نریندر مودی نے تو جا کے نیتن یاہو کا جو جینوسائیڈ تھا اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی کہ تم نے جو غزہ کے اندر بربریت دکھائی، جو غزہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا، تم نے ٹھیک کیا. اور پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان جنگ بند کروانے والوں میں سے، یعنی کہ جہاں پہ اگر بندے مر رہے تھے ہم نے تو اس کو روکا ہے. اور پھر آپ دیکھیں آج یہ وہ جو سو کالڈ یہ کر رہے ہیں جی آپریشن کیے پاکستان کے خلاف، اور یہ ساری چیزیں انٹرنلی یہ ثبوت دے نہیں سکے. ایف آئی آر پہلے ہی تیار پڑی ہوئی تھی بھارت کے اندر کہ ہم نے یہ جو ہے وہ کرنی ہے. فالس فلیگ آپ کو پتہ ہی تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں. اور آپ اس وقت ان کی پوزیشن دیکھیں، طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. امیجن کریں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان نے کہیں پہ ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس پہ حملہ کیا ہے تو انڈیا کا فورن آفس طالبان کی ٹی ٹی پی کی حمایت میں باہر آ کے سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں کیا عجیب ان کی خارجہ پالیسی ہے. یہ خطے میں تنہا کیا ہوئے، بنگلہ دیش میں ان کو جس انداز سے وہاں انڈیا آؤٹ کمپین چلی بنگلہ دیش کے اندر، تو انہوں نے کہا جی پاکستان کو ذرا ٹف ٹائم دینا ہے تو آئیں ہم طالبان کے خلاف ساتھ مل جاتے ہیں. اور جب پاکستان نے افغانستان پہ سٹرائک کی تو پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان صحیح کر رہا ہے. رشیا نے کہا وہاں 23,000 دہشت گرد ہیں. تو بڑی پریشان قسم کی خارجہ پالیسی. پھر پاکستان میں آپ امیجن کریں ٹی ٹی پی کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، بی ایل اے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان نے ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار ڈوسیئرز بھی دیے ہیں. ٹائم اینڈ اگین ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتاتے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور دنیا کا واحد ملک ہے جو، اور ان کی واحد فوج ہے جو روز یہ کہتی ہے ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. مطلب یہ ایسے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دینا، ایسی پرووکیشن کرنا، یہ کون کرتا ہوگا؟ کبھی پاکستان کی آرمی چیف نے تو نہیں کہا، کبھی امریکہ کے آرمی چیف یا باقی ملکوں کے ایسے میچور لیڈرشپ تو نہیں کہتی کہ بھائی ہم اس ملک پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. آپ فورسز ہوتی ہیں ڈیفنس کے لیے، اگر کوئی اگریشن کر رہا ہے
تو اور ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو آپ یہ کھلم کھلا کہتے ہیں ہم پاکستان کی سوورینٹی کی وائلیشن کریں گے، اور دنیا کو ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ نریندر مودی جب پاور میں آئے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہ لگی، ہم یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اکنامک حالات خراب تھے۔ اب دیکھیں دنیا کو ہمارا پتہ چلا ہے کہ یہ دیکھیں طاقت دیکھیں امریکی صدر کیوں پاکستان کی فیلڈ مارشل کی عزت کرتے تھے کہ طاقت رکھنے کے باوجود پاکستان نے سیز فائر کیا، انڈیا کے جہاز گرانے کے باوجود سیز فائر ہم نے کیا، انڈیا کے S-400 سسٹم تباہ کرنے کے باوجود ہم نے سیز فائر کیا، تو کیپیبلٹی تو ہم نے دکھا دی تھی۔ پاکستان کے جب ڈی جی ایم او انڈیا کے ڈی جی ایم او کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو فلاں فلاں آپ ابھی ویکٹر استعمال ملٹری اکوپمنٹ استعمال کرنے لگتے ہیں یہ نہ کریں، تو کیا عزت رہ گئی انڈیا کی فوج کی کہ پاکستان کی فوج ایک ایک منٹ کی انڈیا کی فوج کی موومنٹ دیکھ رہا تھا، اور ان کے انڈیا کے جو انڈیا کے وائس آرمی چیف ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان کی فوج کو ہماری موومنٹ کا پتہ تھا۔ تو اتنی پاکستان کی طاقتور فوج ہے کہ ہمیں انڈیا کی فوج کی موومنٹ کا بھی پتہ ہے، ہم ان کے جہاز بھی گراتے ہیں، ہم ان کے S-400 بھی تباہ کرتے ہیں، اور جب ہم سیز فائر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم سیز فائر کریں گے، کیوں کہ ہم انڈیا کے لوگوں کی اور انڈیا کی فوج کی تباہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو دنیا نے ہمارا کنڈکٹ دیکھا ہے، دنیا آج ہم سالس دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے، آج پاکستان کو جو دنیا میں میڈیشن کا رول ہے، نیگوسیشنز کروانے کا رول ہے، آج جو اسلام آباد دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہے، یہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ویژن کی وجہ سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے، دنیا سمجھ گئی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی فوج ہے انڈیا کی، اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز، 80-85 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے، یہ ثابت ہی نہیں کر سکے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ پہلگام میں حملہ کیا وہ کون ہے، وہ کون تھے۔ بالکل، اور یقیناً جب بھارت کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھے تو پاکستان نے جب آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی تو بھارت کیوں بھاگا تھا۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔